اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ سقراط، حضرت عمر بن عبدالعزیز، وارن بفے، مارک زکربرگ، عبدالستار ایدھی، حکیم سعید، سراج الحق، اسٹیو جاب اور آئنسٹائن میں کیا چیز مشترک ہے، تو آپ ہکا بکا رہ جائیں گے اور سوال کرنے والے کا منہ دیکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب الگ الگ زمانے بلکہ الگ الگ دنیاؤں کے لوگ ہیں۔ بھلا ان میں کیا بات مشترک ہوگی؟ آپ یقینی طور پر یہی سوچیں گے کہ سوال کرنے والا جوک کر رہا ہے نا؟ میں آپ کو بتاؤں، ان سب میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ کہ یہ سب منیملسٹک اپروچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ منیملسٹک اپروچ کیا ہے؟ اس کو آپ اردو میں اختصار اور سادگی والی اپروچ کہہ سکتے ہیں، شرعی اصطلاح میں اسے قناعت بھی کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں ایک دلچسپ واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ ہوا یہ کہ 5 سوٹ کیس، 2 بڑے تھیلے، 2 کارٹنز، 1 بستر بند، 1 ٹفن اور 5 بچوں کے ہمراہ ایک فیملی ہانپتی کانپتی ریلوے اسٹیشن پہنچی۔ تو ہوا یہ کہ شوہر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں بیوی سے کہا، کاش ہم ڈریسنگ ٹیبل بھی ساتھ لے آئے ہوتے۔ بیوی نے شوہر کو گھور کر دیکھا، کیا مطلب؟ اصل میں ٹکٹس تو ہم ڈریسنگ ٹیبل پر ہی بلائے ہیں۔ دوستو، یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ زندگی اس طرح گزارنے کے بجائے ہلکے پھلکے انداز میں کیسے گزاری جائے۔ 2016 میں ایک عرب ملک کا اعلیٰ سطحی وفد جاپان کے دورے پر گیا تو وفد کا سامان 10 کنٹینرز میں لاد کر ٹوکیو لایا گیا۔ اس میں فرنیچر، خیمے، غذائی سامان تعیش، قالین، صوفے، لٹرم پٹرم سب شامل تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اپنے تام جھام اور شان و شوکت سے جاپانیوں کو متاثر کیا جائے۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ سفارتکاری کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ جاپانیوں نے کیا متاثر ہونا تھا؟ انہوں نے صدر کی ولی عہد سے ملاقات میں کمرے کی سیٹنگ منیملسٹک اپروچ کے مطابق کروائی، اور فرنیچر یا سامان آرائش نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسکرین پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ صورتحال یہ تھی کہ پورے کمرے میں لق و دق ایک قالین بچھا ہوا تھا، ایک ٹیبل تھی اور 2 کرسیاں تھیں، خلاص۔ تو جاپانیوں نے اپنی اس اپروچ سے یہ پیغام دیا کہ ان کے لیے اس سارے سامان کی جو تام جھام تھا، جو شان و شوکت تھا، جو پورا فرنیچر، قالین، سب چیزیں لائی گئی تھیں، ان کے لیے ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس طرح سے جاپانیوں نے انتہائی کلیورلی اپنے ڈپلومیسی کے ذریعے ایک پیغام دیا۔ حالانکہ ان کے لیے بہت آسان تھا کہ اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے عرب وفد کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ اس طرف نہیں گئے۔ اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ دارالحکومت سے ایک وفد جزیہ لینے کے لیے پوری شان و شوکت کے ساتھ ایک مفتوحہ علاقے میں پہنچا۔ یہ وفد خصوصی اہتمام کر کے گیا تھا۔ ان کے بالوں میں خوشبو لگی ہوئی تھی اور جسم کے اوپر بہترین کپڑے کا لباس تھا۔ گھوڑے پوری طرح سجے ہوا کرتے تھے۔ مفتوحہ علاقے کے حاکم نے انتہائی حقارت سے جزیہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ آیا کرتے تھے ان کے بال گرد سے اٹے ہوا کرتے تھے، ان کے گال پچکے ہوئے ہوتے تھے، وہ گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پہ سوار ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے روب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ دلوں پر ہیبت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ تو دوستو، اندر سے کھوکھلے اور کمزور افراد ہوں یا ممالک یا معاشرے، دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے ہمیشہ ظاہری ٹپ ٹاپ کا سہارا لیتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے، کھانے میں، لباس میں، گاڑی کے انتخاب میں، سوچوں میں، آفس میں، حکومت میں، سفر میں، مینجمنٹ میں، مشغلوں میں، کہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے میں منیملسٹک اپروچ اختیار کی جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔